اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور اسے ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبولیت کا ذریعہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے روزے کے بارے میں چند مسائل لے کے حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور اکثر لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ کون کون سے مسائل ہیں اور کیسے مسائل ہیں جو لوگوں کو درپیش آتے ہیں۔ لوگ اس بارے میں اکثر علماء کرام سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ آیا جو لوگوں کے سامنے سوالات آتے ہیں ان پہ غور و فکر کرنے سے، ان پہ نظر کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر روزہ کی حالت میں انسان سو گیا، سوتے ہوئے انسان کو احتلام ہوا، احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو اس بارے میں علماء کرام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انسان سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے جس حالت میں بھی انسان کا احتلام ہوا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر اپنی بیوی سے جماع کرے گا تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال عرض کرتے ہیں کہ انسان نے روزہ رکھنے کی نیت کی ہوئی تھی رات کو، لیکن سحری کے وقت وہ اٹھا نہیں، اور سحری کے وقت جب وہ اٹھا نہیں تو سحری کا وقت گزر گیا ہے، اور پھر اس کو جاگ آئی ہے جب فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ اذان فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی، اذان فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نیت کی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ سحری کھانا یہ سنت ہے، لیکن یہ روزے کے لیے ضروری نہیں کہ ضروری ہی وہ بندہ سحری کھائے۔ اس پہ علماء کرام احادیث مبارکہ سے استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بندہ سحری کے وقت سحری نہیں کھاتا اور وہ فجر کی نماز کے بعد یا اذان کے بعد اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس بندے کا روزہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو نصف النہار یعنی آدھا دن گزرنے سے پہلے یہ نیت کر لیتا ہے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، یعنی سحری گزرنے کے بعد وہ سارا دن گزر گیا، آدھا دن گزرنے کے سے پہلے اس نے یہ نیت کر لی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بندہ سحری جو ہے نصف النہار آدھا دن گزرنے کے بعد اگر نیت کرتا ہے تو پھر اس کی جو نیت ہے اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی نیت کا جو ہے وہ یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ روزے کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ ایسا سوال کرتے ہیں کہ انسان نے تھوک یا بلغم وغیرہ انسان کے حلق کے اندر ہی ہے، حلق کے اندر ہونے کے باوجود اس نے باہر نہیں پھینکی، حلق سے نیچے لے گیا ہے، تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس بارے میں بھی علماء ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی بندہ بلغم یا تھوک وغیرہ اگر حلق کے اندر ہی ہے اور اس نے اندر ہی نگل لیا تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں۔ ہاں، اگر اس نے ہتھیلی پہ باہر نکالا اور نکالنے کے باہر اگر وہ اندر لے گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا بلغم وغیرہ یا تھوک وغیرہ ہتھیلی پہ نکالنے کے بعد کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو دوبارہ اس سے نگلے، ان چیزوں سے روزہ
روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو رات کے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو پھر وہ سحری کا وقت کم ہونے کے باوجود وہ جلدی سے سحری کرتے ہیں اور پھر سارا دن اسی خیال میں رہتے ہیں کہ ہم نے غسل کرنا ہے، ہم غسل کے لیے تو غرغرہ کرنا ہے، غرغرہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو اگر غسل فرض ہو گیا، اس نے روزہ رکھ لیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلی کرے۔ اور غسل میں جو ہے غرغرہ کرنا جو ہے وہ عام دنوں میں بھی یہ فرض نہیں ہے اور نہ واجب ہے۔ جو ہے غسل کے 3 فرائض ہیں، وہ یہ ہیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور سارے جسم پر پانی بہانا۔ تو وہ کلی کرے گا، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائے گا، وہ صرف نرم حصے میں، اور پورے جسم پہ وہ پانی بہائے گا۔ اس سے اس کا غسل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان بات نجعله شهر عز للإسلام والمسلمين۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کو تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے عظمتوں والا مہینہ بنا دے۔ اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور خود مختاری کا ذریعہ بنا